करंतना की कैपेसिटी है, क्योंकि हम हर पाकिस्तानी को यहाँ ला के टेस्ट कर रहे हैं हमारे जो तिब्बी एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस के मुताबिक, तो वो जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम 7-7.5 हज़ार के करीब पाकिस्तानी पिछले 8 से 10 रोज़ में वापस ला सके हैं। आज से 11 मई से हमारी पॉलिसी में तब्दीली आई है तमाम सूबों की मुशावरत के बाद, और हमने जो 4 अप्रैल से फ़िज़ाई हदूद को आहिस्ता आहिस्ता खोला है। जितना डेटा हमारे पास आया है तमाम पैसेंजर्स का, आप ये जानते हैं कि कुछ ये भी खबरें आई थी और वो दुरुस्त थी कि शरह जो है पॉजिटिव कोरोना टेस्ट जिन मुसाफिरों को आए हैं वो हमारे ख्याल से उम्मीद से कुछ ज़्यादा थी, तो वो भी हमने डेटा देखा है। बाकी दुनिया क्या कर रही है और किस तरह अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील कर रही है वो भी हम देखते रहे। को देखने के बाद आज से हमने एक मुख्तलिफ पॉलिसी का जिसमें ज़्यादा लचक है उसका हम इंतलाक करने जा रहे हैं, और उसके मुताबिक अभी तक हम अपने जो पाकिस्तानी बाहर से आते थे उनको हम करंतना में लेके जाते थे, 48 घंटे वो वहाँ रहते थे, उसके बाद उनका टेस्ट होता था और फिर उनको जो नेगेटिव है उनको घर भेजा जाता था और पॉजिटिव को हम ट्रीट करते थे जैसे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स डिसाइड करते थे। आज से जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 48 घंटे का जो इंतज़ार है टेस्ट के लिए उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब जब मुसाफिर आएंगे तो वो फौरी तौर पर या प्राइवेट फैसिलिटी में अपने अखराजात उठाकर होटल में जाके रहेंगे या करंतना सेंटर में हुकूमत के रहेंगे जिस तरह पहले था, लेकिन फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सकेगा उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक या उनको घर भेजा जाएगा और या उनको ट्रीट किया जाएगा। इसमें मैं 2 और इजाफे कर दूं। एक ये कि जिन लोगों के टेस्ट कुछ लोगों के पॉजिटिव आएंगे लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं होंगे, जिनकी तबीयत जो है वो कुछ ख़राब नहीं होगी, वो भी अब सूबों को इख्तियार है कि वो अपनी पॉलिसी के तहत उनको होम क्वारंटीन यानी सेल्फ क्वारंटीन अपने घर में 14 दिन आइसोलेट करने के लिए भेज दें, जिससे उनकी भी ये सहूलत हो जाएगी कि उनको 14 दिन करंतना सेंटर में नहीं या हस्पताल में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सूबे ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद अपने सूबे के लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ले जा के करंतना में ले जाएं और वहाँ टेस्ट करें ताकि वो अपने घरों के जितने करीब पहुँच सके फ़ौरन पहुँच जाएं। इस सहूलत से जो बुनियादी तब्दीली आएगी वो ये है कि हम अपने जो बाहर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं 7,000 7,500 की जगह अब हम 11,000 12,000 के करीब इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में लाना शुरू कर देंगे, हफ्तावार या हर 10 दिनों में। तो इस तब्दीली से जो पाकिस्तानी अभी बाहर हैं ईद से पहले जितने ज़्यादा पाकिस्तानी हम ला सकेंगे, यही हमारा हदफ था, यही वज़ीर आज़म साहब की हिदायत थी और वही हम उस पॉलिसी पे अब चल रहे हैं। एक बात इसमें और मैं वाज़े करना चाहूँगा कि जब हम इस पॉलिसी पे जा रहे हैं तो एक तो हमारी टेस्टिंग पे बहुत लोड आएगा, हमारी जो लेबॉरेटरीज़ हैं वो टेस्ट कर रही हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा वो टेस्ट करेंगे। सूबों को ये हिदायत कर दी गई है कि पूरी कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट हो और जितनी जल्दी हो रिज़ल्ट आए। लेकिन मैं ये भी इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा उन पाकिस्तानियों से जो वापस आ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम मुकम्मल आपको गारंटी कर दें कि इतने घंटे बाद टेस्ट और इतने घंटे बाद आप घर जा सकेंगे। हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहेगा, 24 नहीं तो कभी 36 घंटे लग सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब हिदायत वाज़ेह है, पॉलिसी वाज़ेह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा टेस्ट होगा। नेगेटिव्स तो घर जाएंगे ही अपने 14 दिन का करंतना पूरा करने, लेकिन कुछ पॉजिटिव जो आएंगे कोरोना के टेस्ट उनको भी अगर हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स ये समझते हैं सूबों के कि वो अपने घर में जाके करंतना महफूज तरीके से कर सकते हैं अपने आप को, तो उनको इजाज़त होगी। जो नहीं कर सकेंगे या नहीं करना चाहेंगे उनको हुकूमत अपनी फैसिलिटी देगी जिस तरह हम पहले कर रहे हैं। एक और भी फैसला हम करने जा रहे हैं कि हमारा एक एयरपोर्ट सियालकोट का पंजाब में अभी ऑपरेशनल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में वो भी ऑपरेशनल हो जाए ताकि कुछ परवाज़ें वहाँ भी आ सकें, और इसी तरह कुछ दिनों बाद हम कोयटा की तरफ भी कोशिश करेंगे कि उस एयरपोर्ट को भी हम इस्तेमाल करें, ताकि जो बुनियादी मकसद है, बुनियादी हिदायत है वज़ीर आज़म साहब की, और इस तमाम गुफ्तगू का मैं वाज़े कर दूँ महवर वो पाकिस्तानी है
جو اس وقت باہر پھنسا ہوا ہے، اور وہ شہری ہے جو اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے، جو اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس لیے ہم یہ پوری کوشش کر کے ایک نئی پالیسی لائے ہیں جس میں پھر بھی مکمل حفاظت سے لوگ اپنے گھر جائیں گے۔ یہ پورا ڈیٹا دیکھ کے، انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی لچک نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی وبا کے پھیلنے کا جو ڈر ہے وہ بڑھے گا۔ میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بھی دے دوں کہ اس وقت لگ بھگ 20,000 کے قریب لوگ ہم واپس لا چکے ہیں، لیکن کچھ 1,10,000 کے قریب اور پاکستانی ابھی واپس آنے کے خواہش مند ہیں، اور یہ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے۔ تو ہم اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب اس نئی پالیسی کے تحت، جیسے میں نے آپ کو کہا، 11-12 ہزار کے قریب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اگلے ہفتے سے پاکستانی واپس آ سکے۔ یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 21 مئی تک، آج سے لے کے ہم انشاءاللہ لگ بھگ 10,710 پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 22 ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے۔ اس میں خلیجی ممالک کا جو شیئر ہے وہ سب سے زیادہ رہے گا، کیونکہ ہمارے 85 سے 90% پاکستانی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، عمان ایسے ممالک میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ خوشخبری پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو، PIA کو اجازت دی ہے امریکی حکام نے کہ وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو وہ فلائٹس پر واپس لائیں۔ تو اس ہفتے امریکہ بھی ہمارا فوکس ہے۔ کینیڈا سے ہماری کچھ فلائٹیں ہیں جو خالی آتی تھیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں، اس پہ بھی بات ہوئی ہے۔ خالی آنے کا منطق یہ تھا کہ یورپ اور کینیڈا بہت سی فلائٹیں PIA کی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سے پیسنجر وہاں ٹریول کرتے ہیں، کینیڈین یا برٹش سٹیزنز جو ہیں۔ جب وہ فلائٹیں واپس آتی ہیں، اگر ہم ان فلائٹوں کو بھر کے واپس لے آئیں تو جو ہماری سکت تھی 7,000-8,000 کی، ان میں سے آدھی تو انہی فلائٹس میں ختم ہو جائے گی۔ تو پھر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو ہمارے پرائیورٹی ہے کرائیٹیریا کے مطابق، ان لوگوں کو ہم نہیں لا سکیں گے۔ یہ منطق تھا، لیکن بہرحال اس ہفتے برطانیہ سے بھی پرواز ہے، کینیڈا سے بھی ہے، امریکہ سے بھی ہے، اور اس طرح افریقہ کے بھی کچھ ممالک سے ہے، لیکن جو سب سے زیادہ لوڈ ہے وہ ہمارا خلیجی ممالک میں ہے، اور وہاں سے ہم میکسیمم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور آپ کی میں گزارش آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس پہ بہت بات ہوئی میڈیا میں، جو میں نے آپ کو خود بھی کہا کہ کچھ شرح جو ہے، کچھ فلائٹس میں کافی تعداد پازیٹیو لوگ نکلے تھے، خاص طور پہ کچھ خلیجی ممالک سے۔ ہم نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا، ہم نے ڈپلومیٹکلی وزارت خارجہ نے یہ ایشو ان کے ساتھ اٹھایا، بہت کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہمارے جو برادرانہ ممالک ہیں خلیجی، اور اب یہ طے پایا ہے کہ جہاں سے زیادہ شرح آ رہی تھی، یا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت، وہاں سے وبا کا پھیلاؤ بڑھنے کا چانس ہے، تو وہاں ان تمام کے ٹیسٹ پہلے وہاں ہوں گے، پھر یہاں آ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے۔ تو وہ لوگ وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آئیں گے، اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خاص طور پہ جہاز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے وہ دوبارہ جو ہے وہ شرح ان کی پازیٹیو کی زیادہ ہو۔ تو یہ بھی جو ایک مسئلہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے کرنٹینہ کی کیپیسٹی بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی تھی، اور جو نمبر ہم لا رہے تھے وہ کم ہو رہا تھا، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس سفارتکاری کے ذریعے، کہ اب وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی، اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی جہاز میں ان کی مینٹین کی جائے گی۔ تو میں آپ کو خلاصہ اس کا دوبارہ یہ دے دیتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت، جب ہم نے اپنی پالیسی کو، پہلے ہم 2,000 لوگ لائے، پھر ہفتہ وار کو 7,000 لائے، اس پہ بھی انہوں نے یہ ہمیں بار بار ہدایت دی تھی کہ ہمیں اور زیادہ سہولت دینی ہے، اور جتنا ہو سکے کوشش کر کے لچک دکھا کے محفوظ طریقے سے پاکستانی لانے ہیں، لیکن ان کا نمبر بدستور اور بدتدریج بڑھنا چاہیے۔ تو اس کے مطابق یہ نئی پالیسی میں نے آپ کو واضح کر دی ہے۔ لوگ آئیں گے، جتنی جلدی ٹیسٹ ہو سکے گا ہوگا، اس کے بعد نتیجے کے مطابق یا وہ گھر جائیں گے یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ لیکن میں پھر واضح کر دوں کہ اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون گھر جا سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا، اور ٹائم بھی کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتا ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ کی گزارش یہ صرف آپ کو کر دوں، جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اگر ہم ہدایات کو فالو نہیں کریں گے، اگر ہم پاکستان آ کے کوشش کریں گے کہ کرنٹینہ نہ ہو، ٹیسٹ نہ ہو، تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے عزیز و اقارب کو ہے، جن کے ساتھ آپ گھر جا کے رہیں گے، صرف اور صرف پاکستانی قوم کو ہے،
اور صرف ان سمندر پار پاکستانیوں کو ہے جو ابھی بھی آنے کے خواہش مند ہیں. کیونکہ اگر شرح پازیٹیوز کی بڑی، اگر ہمیں یہ نظر آیا ڈیٹا میں کہ پالیسی جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے وبا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں نظر ثانی کر کے یہ معاملہ جو ہے ریورس کرنا پڑے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے، اب بالکل سمپل پالیسی ہے، آپ کو بہت تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا. وہاں بھی آپ نے بہت تحمل سے انتظار کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. یہاں بھی ایک آدھ دن اور آپ کو گزارنا ہوگا، اور اس سے ہماری یہ پالیسی جو ہے اس میں بہتری آتی رہے گی. آپ کو میں بار بار یہ یاد کراتا رہا ہوں، اگر آپ نے پاکستان ٹریول کرنا ہے، وہاں ہماری جو ایمبسیز ہیں ان سے رابطہ کریں. covid.gov.pk ویب سائٹ ہے، صرف اس ویب سائٹ پہ اعتماد کریں اگر آپ نے فلائٹ کا شیڈیول دیکھنا ہے، اور کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے اپروو نہیں کی ہوئی. اب اس ویب سائٹ پہ ہم نے سوال و جواب بھی ڈال دیے ہیں. جو سوال ہمیں لوگوں کے آ رہے تھے، ہم نے ان کے جوابات بھی اس پہ ڈالنا شروع کر دیے ہیں. تو اس پہ آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری جو گزارش کی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کا سارا انحصار اس کی سکسیس کا آپ پہ ہے. جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانی واپس لا سکیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.